نے ترجمہ کیا روزیاں بنا دیں، اور معیشت کے اندر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو انسان کی ضروریات زندگی کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں۔ اور معیشت، اسی سے ایک لفظ عیش نکلا ہے، وہ عیش سے بلکہ یہ نکلا ہے۔ عیش کہتے ہیں کہ جس کی زندگی کی ضروریات پوری ہوں، اس کو کہتے ہیں یہ عیش کر رہا ہے۔ تو فرمایا وہ میں نے تمہارے لیے سارا ضروریات کا بندوبست پورا کر دیا ہے۔ وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور تمہاری روزی کا بھی سارا بندوبست کر دیا، اور جنہیں تم نہیں دیتے ان کی روزی کا بھی بندوبست میں نے کر دیا۔ یعنی وہ اب سمندروں کے اندر مچھلیوں کا کون انتظام؟ ہم انسان کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کرتے ہیں، کیڑوں مکوڑوں کے لیے ہم کرتے ہیں، پتھروں کے اندر ہم اس کا انتظام کرتے ہیں، ہواؤں میں ان کا ہم انتظام کرتے ہیں؟ نہیں، مراد یہ ہے اگر انسانوں کے اعتبار سے دیکھیں، مثلا قریب سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اندر یہ جو تمہارے غلام لونڈیاں تمہارے کام کرنے والے ہیں نا، ان کا حصہ بھی میں نے تمہیں دے دیا ہے، اور وہ بھی بندوبست میں کرتا ہوں۔ ان کو کھلانے کے بعد یہ نہ سوچنا کہ ہمارا کچھ کم ہو جائے گا، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ اور ایک وسیع معنی ہے کہ جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، ان کی روزیوں کا بھی میں نے بندوبست کر دیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ کیا بات ہے! یہ سارا قدرت کا بیان ہے، ایک تمہید باندھی جا رہی ہے، اور تمہید ختم کہاں ہوگی؟ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، یہاں جا کے وہ تمہید ختم ہوگی کہ جو یہ سارا کچھ کر سکتا ہے وہ تمہیں قیامت کے دن جمع بھی کر سکتا ہے، یہ مطلب ہے بات کا۔ لیکن تمہید ایک شروع کی، وہ پیکج آ رہا ہے۔ اور یہاں یہ فرمایا کہ یہ جو چیزیں ہیں میرا خزانہ نہیں ہے، میرے پاس خزائن ہے، خواہ اس کا تعلق بارش سے ہو، خواہ اس کا تعلق قرآن کی آیات سے ہو، خواہ اس کا تعلق صحت و تندرستی سے ہو، خواہ اس کا فزیکل نعمتوں کے ساتھ ہو، کہا میرے پاس اس کے خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، بس جتنی ضرورت ہوتی ہے نا اتنی میں اس کو نازل کر دیتا ہوں۔ جو ترجمہ میرے سامنے انہوں نے کہا، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقرر اندازہ سے اتارتے ہیں، بس جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی میں عطا کر دیتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دو پہلو بتائے، ایک ہے کہ میرے پاس خزانے ہیں اور سٹور بھرے ہوئے ہیں، اور ایک ہے یہاں دینے کا جگہ، یہاں میں اتنا وہاں سے بھیجتا ہوں جتنا میں ضرورت سمجھتا ہوں، یہ میرے قبضہ و قدرت میں ہے، یہ میرے اختیار میں ہے، میں اس حساب سے بھیجتا ہوں جو میں چاہتا ہوں اور جو میں ضرورت سمجھتا ہوں، اور میرے پاس خزائن ہے۔ اگر کسی کہیں کوئی چیز نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ میرے پاس خزانوں کی اس چیز کی کمی ہو گئی ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ کیا بات ہے! یہ بھی قدرت کی بات ہے، ہواؤں کا بھیجنا، اور وہ باری ہوائیں ہوتی ہیں، ان کے اندر بادل، ان کے اندر پانی ہوتا ہے، اور وہ پانی ہم برساتے ہیں، اور وہ میرے قبضے میں ہے، وہ کسی اور کے قبضے میں نہیں ہے۔ اور وما انتم کے آگے اگر اس تم کو اگر وسیع کر دو تو معنی یہ ہوگا نہ تمہارے قبضے میں ہے انسانوں کے، نہ تمہارے خداؤں کے قبضہ و اختیار میں کوئی چیز ہے، نہ ان کے قبضہ قدرت میں ہے۔ نہیں، یہ سارا کچھ میں کرتا ہوں اور میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور یہ پانی کا میٹھا ہونا، پرووائڈ کرنا، یہ سب کچھ میں کرتا ہوں۔ سورہ واقعہ کے اندر اس کی زیادہ اور تفصیل ہے۔ اچھا، اب یہ تھیں آیتیں
پہلی جو تھی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنی قدرت کا جو ظہور ہے اس کی ایک جھلک دکھائی ہے۔ ساری قدرتیں، اشیاء مختلف اسالیب سے جگہ جگہ قرآن میں اور مکی صورتوں میں تو حد ہو گئی ہے، جگہ جگہ اس کا قرآن میں بیان آتا ہے۔ یہاں زمین کا، رزق کا، پہاڑوں کا، خزائن کا، بارش کا، ہواؤں کا، جتنی بھی انسان کی ضروریات ہیں، فرمایا یہ میں کرتا ہوں، کر سکتا ہوں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ ذہن تیار کیا جا رہا ہے؟ ذہن سازی کس بات کی ہو رہی ہے؟ ذہن سازی اگلی بات کی ہو رہی ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، ہم ہی جلاتے ہیں۔ پیدا کرنا، اس کے اندر جان ڈالنا، اس کے لیے چیزوں کا ان کا مہیا کرنا، یہ ہم کرتے ہیں، اور ہم ہی مارتے ہیں۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور اینڈ آف دا ڈے سارا جہان ختم ہو جائے گا، انسان ختم ہو جائیں گے، ہر چیز کا وارث آخر میں ہوں گا۔ وہ چیزیں پہلے بھی میری تھیں، آخر میں بھی میری ہوں گی، درمیان میں نے تمہاری ضروریات کے لیے ان کو مہیا کیا ہے۔ یہ وارثین کا بڑا ایک قرآن کی عظیم اصطلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اور جب وہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی تو وہی وارث ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ یہاں بڑی ایک باریک دور کی بات میں کرتا ہوں، وہ اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ یہاں صفوں میں کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، وہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ ہاں، صفوں میں کھڑے ہونے والوں کو اللہ جانتا ہے، وہ تو اس میں شامل ہے، لیکن آیت اس لیے نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتائے اچھا تو پہلی صف چیں تو دوسری چیں، مینوں پتہ ہے۔ یہ ٹوٹلی معاشرے کی ایک پکچرائز اس کے اندر کیا گیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اتنے لوگ پہلے چلے گئے، اتنے بعد میں آئیں گے، قیامت ہوگی، حشر ہوگا، کیسے وہ جانے گا؟ اب اس کا جواب ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، ہم نے اتنا کچھ کر لیا، اس کو کیا پتا ہم نے کیا کیا۔ اس نے فرمایا میں نے یہاں وہ سسٹمائز کر دیے ہیں، چپیں لگا دی ہیں یہاں پر، یہ چپ ہے، یہ چپ ہے، تمہارے پوری جو جلد ہے نا یہ چپ ہے، وہ بول پڑیں گی، اور وہ پھر وہ تقریر کریں گی، تقریر کر کے بتائیں گی کہ تمہارا یہ نظریہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں وہ اللہ کا علم ناقص مان رہے تھے کہ اتنے لوگ پہلے گزر گئے، اب بعد میں کیسے پتہ چلے گا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، تم سے جتنے پہلے گزر گئے ہیں۔ اور چونکہ وہ ایک روایت سامنے ہے تو انہوں نے میرا خیال اسی روایت کو سامنے رکھ کر ترجمہ کیا، اور تم میں سے آگے بڑھنے والے اور پیچھے ہٹنے والے، ہاں جو پہلے گزر گئے اور جو آنے والے ہیں، پہلے ہوں یا بعد میں ہوں، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جن، نہ کوئی چیز، نہ پہلے کی نہ بعد کی ایسی نہیں ہے جو میرے علم میں نہ ہو، میں ہر ایک کو جانتا ہوں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان علم کا اس لیے بیان فرمایا کہ وہ اس شان علم میں شک کر رہے تھے، اللہ کی اس شان علم کا انکار کر رہے تھے، چونکہ وہ منکر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب پہلے اپنی قدرت بتائی، پھر اپنی شان جو ہے نا وہ علم بتائی۔